اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علم والے، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی ہے قوم تو وہ علماء کی جماعت، علم والی جماعت۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن حکیم نے ہمیں یہ صاف طور پر واضح کر کے فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اور ڈرنے والی کوئی قوم ہے تو قرآن حکیم نے یہ صاف طور پر واضح فرما دیا کہ علماء ہی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سب کچھ کرنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں کرتے جو عوام کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے دست میں ان کی قدرت میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عوام کی زبانوں میں ہوتی ہیں، مگر اگر انہیں کوئی چیز روکتی ہے، اگر انہیں کوئی چیز اگر عوام کے درمیان یا لوگوں کے درمیان سے اگر کوئی بھی شے اگر سامنے آتی ہے مانے ہوتی ہے تو کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے دل میں سب سے پہلے خوف الہی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی نظر اس کے اوپر ہے۔ عوام چل جاتی ہے کیونکہ عوام کے دل میں خوف الہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے بلکہ قرآن کریم نے صاف طور پر یہ واضح فرما دیا۔ اسی طرح سے جو اللہ کے قرب خاص کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، اب جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی زبان پر وہ بات رو کر کے رہتی ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کو کسی کے اوپر شفقت کے ساتھ رکھ دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی خاص نگاہیں اس کے اوپر ہوا کرتی ہیں، اللہ کا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ دنیا کے اندر کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو بندہ تمام گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ جب دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ نماز کی پابندیاں بھی کرتا ہے، وہ روزوں کی پابندیاں بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے نافرمانی والے کام سے بھی بچتا ہے، وہ زنا سے بھی بچتا ہے، وہ جرم سے بھی بچتا ہے، وہ غیبت سے بھی بچتا ہے، وہ ہر برے کام سے بچا کرتا ہے۔ جب خوف الہی پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ نماز کی پابندیاں بھی کرتا ہے، پھر وہ ظہر کی بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ عصر کی بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ مغرب کی بھی ادا کرتا ہے، پھر وہ عشاء کی بھی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں خوف الہی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے کہ جو بندے سے ڈرتے ہیں تو بندے سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں دنیا کی چیز کوئی آ سکتی ہے مگر وہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر حال یہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، پھر اگر بندہ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن نظر خدا کی ہوتی ہے، جب بندے کا چلنا ہوتا ہے لیکن چلنا رب کائنات کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، وہ اللہ خدا کا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ اشارہ کرتا ہے چاند کی طرف تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر پیڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پیڑ کی مارکا میں چل کر کے آ جاتا ہے۔ پھر اگر مردے کے اوپر اپنی نگاہیں ولایت ڈالتا ہے تو مردہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر پھر کوڑی کے اوپر اپنی نگاہوں کو ڈالتا ہے تو پورا پن قبول کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بندے کی نگاہیں ہوتی ہیں مگر نظر رب کائنات کی ہوا کرتی ہے۔ جب بندے کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کائنات اس کے قدموں کے نیچے ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف طور پر فرما دیا اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے، اگر کوئی قوم ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں، علماء ہیں۔ حضرات میں آپ کو بتاتا رہوں 10 شوال محرم آنے والی تاریخ میں 7 تاریخ کو اسی 10 شوال محرم کو اسی بریلی شریف کی سرزمین کے اوپر انہی علماء کے اندر
ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من یجدد لها دینها۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہر صدی کے اندر ایک ایسا مجدد پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے دین کے اندر وہ چیزیں جو خراب ہو چکی ہوتی ہیں وہ ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ دین کے اندر اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے، دین کے اندر کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، جب دین کی سنتوں کے اوپر تمام چیزیں لوگ ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب دین کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جب دین کی سنتوں کو تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا مجدد پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے دین کے وہ تمام کام جو نافرمانی والے ہوتے ہیں، جو ختم ہو جانے والے ہوتے ہیں، ان کو وہ زندہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرات کے صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل وجہ الکریم نے وہ صدی کا دور تھا جس صدی کے اندر ایسے چیزیں ہو چکے تھے، ایسے چیزیں اپنے آپ کے اندر موجود ہو چکی تھی کہ حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک کو محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، کہ لوگ اسی دور کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جو اپنی شفاعت نہیں کرا سکتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کیا کرائیں گے۔ جو کل کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ محمد تو ہماری طرح ہے، محمد تو ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ اسی وقت میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جتنے بھی مزارات نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اسی وقت کے اندر ایک فتنہ یہ اٹھا تھا جو دہلی کی جامع مسجد کے اندر سے یہ لوگوں کو فکر کی گئی تھی، ایک طرف گیتا کو رکھا گیا تھا، ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا، اور لوگوں کو یہ فکر کی گئی تھی کہ اے لوگوں سن لو، جس طرح قرآن حق کتاب ہے اسی طرح سے گیتا کتاب حق ہے، معاذ اللہ۔ اسی دور کے اندر ایک فتنہ یہ بھی اٹھا تھا کہ اللہ اکبر، رام اور رحیم کو نبی کا نبی کا درجہ دیا جا رہا تھا۔ اسی وقت کے اندر یہ ایک چیز اٹھی تھی کہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اولیاء کرام کی کوئی ذات کوئی شے نہیں ہے۔ اسی وقت کے اندر یہ فتنہ اٹھا تھا کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر کمنٹ اور ٹپڑیاں کی گئی تھی۔ اسی دور کے اندر یہ لوگوں کو درس دیا گیا تھا کہ اے لوگوں سن لو، حضرت ابوبکر صدیق کی جو صداقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا جو پہلا نمبر ہے وہ پہلا نمبر نہیں ہے بلکہ ابوبکر صدیق کو خلافت بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ ایسے فتنے اٹھ چکے تھے اور ایسے فتنوں نے جنم لیے تھے کہ خانقاہیں محفوظ نہیں تھی، مزارات محفوظ نہیں تھے، اولیاء کرام کی درگاہیں محفوظ نہیں تھی، اولیاء کرام کی بارگاہیں محفوظ نہیں تھی، اور لوگوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کر دے تو حضور کی نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور حال یہ ہو چکا تھا کہ شوشاہیوں نے چھوڑا تھا کہ اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی نبوت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مرزا غالب نے، مرزا قادیانی نے کھڑے ہو کر کے نبی ہونے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ ابھی چند سال پہلے ایک پاکستان کے اندر بھی ایک شخص ہوتا ہے جو نبوت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل میرا حکم مانتے ہیں، حضرت میکائیل میرا حکم مانتے ہیں، حضرت اسرافیل میرا حکم مانتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسے فتنے اٹھ چکے تھے کہ ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا کہ فرق ہی نہیں محسوس ہو پا رہا تھا کہ سنی کون ہے، غیر سنی کون ہے۔ دیوبندی وہ اپنے آپ کو حق کہہ رہے تھے، اہل حدیث وہ اپنے آپ کو حق کہہ رہے تھے، وہابی وہ اپنے آپ کو حق کہہ رہے تھے۔ تمام بڑے بڑے فتنے مجدد ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکبر ہیں، مجدد یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکبر ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے حق ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ایسے عالم میں کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی تھی، کوئی فرق نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضلیہ بریلوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں کو دبانے کے لیے، حق اور باطل کو صفایا کرنا، حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دھرتی کے اوپر، اسی بریلی شریف اس
زمین کے اوپر 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کو پیدا فرمایا. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے اپنے قلم کو اٹھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو آپ کا حق یہ ہے، بات یہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ لوگوں کو صرف لیتے ہوئے فرمایا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ ابو کے سینے میں وار ہے، کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم کو اٹھایا تھا، جب علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب الدولۃ المفتیہ کے نام سے لکھی اور لوگوں کو یہ درس دے دیا اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو گیا. جب نہ خدا ہی ہوا ان پہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب یہ رشتہ آیا کہ ماذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل رہے ہیں. آج کی ذاکر نائک کہتا ہے کہ ماذ اللہ آج کے وقت میں کوئی نبی زندہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کو زمین کھاتی نہیں ہے بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم سنیوں کو درس دیا، ہم لوگوں کو یہ بڑا اعلان کر دیا کہ اے لوگوں میرے مصطفیٰ زندہ کل بھی تھے، زندہ آج بھی ہے، اب کل صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اگر زندہ نہ ہوتے تو کائنات ختم ہو جاتے، اگر زندہ نہ ہوتے دنیا مل جاتے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ اعلان کر کے جنتا جواب دے دیا کہ اے لوگوں سن لو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو اولیاء کرام کا عقیدہ تھا. اور جنتا اپنے شعروں کے اندر یہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کے دور میں بڑے بڑے فتنے ہوئے، بڑی بڑی طاعتیں اعلیٰ حضرت کو زیر کرنے کے لیے اٹھی، مگر اعلیٰ حضرت کسی سے دبے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت یوہی کہتے رہے. ایک طرف آدائیں تھی، ایک طرف ہے پھانسی، ایک طرف آدائیں تھی، ایک طرف ہے پھانسی. یا رسول اللہ بندہ ہے تنہا شاہ تم سے کروڑوں دور. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کی بارگاہ میں جائیں، ہم کس کے آستانے پر جائیں. اعلیٰ حضرت نے یہی سے مدرسہ ہو کر یہ جواب دیا یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو گیا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. اللہ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ پوری کائنات کے اندر جو فتنے تقریباً 100 سے زیادہ فتنے اٹھ چکے تھے، سب کو پر ملا جواب دیا. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کائنات کے اندر رافضی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے غالبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کسی کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے وہ بریلوی کے اوپر حملہ کرتا ہے. کوئی جماعت پر حملہ کرتا ہے کیوں؟ سب کی دشمنی بریلوی والوں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اگر وہابی کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے اوپر، شیعہ کو دیکھو تو اعلیٰ حضرت کے اوپر. آج جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں سب بریلوی کے سامنے ہی آ کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اس شریعت کے اندر نہ تو بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ برابر ہی رہا ہے، برابر رہے گا اور برابر ہو کر کے رہے گا. اور جن لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو بدعات کی مشینیں رکھی ہیں، بدعات شروع کر دی ہے، تمہیں کہنا چاہتا ہوں سنو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سنو. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب مزارات کے سجدے کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ لوگ مزارات کے اوپر سجدے کرتے ہیں، مزارات کے اوپر جاتے ہیں اور سجدہ کوشی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا، ایک رسالہ لکھا. رسالہ لکھتے ہیں تزکیۃ الصحیح اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا. اس رسالے کے اندر یہ برجستہ جواب دیا سجدہ چاہے کہیں بھی ہو، سجدہ چاہے تعظیم کے لیے ہو، سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اب چاہے وہ مزارات کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیری کی شکل میں ہو، چاہے وہ عوام کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتنے بڑا عالم کی شکل میں ہو، اگر سجدہ کرے گا تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب اعلیٰ حضرت سے انہی مزارات کے اوپر طواف کے تعلق سے سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں بھی طواف کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو، چاہے وہ آدمی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا
کیا گیا اگر کوئی فردی مزارات بنائے مٹی لا کر کے چاہے بدنوں سے لے کر لیا جائے چاہے ماریرا سے لے کر لیا جائے چاہے کانچی سے لے کر لیا جائے کہیں سے لا کر کے مزار بنا لے اور مزار جیسے معاملات کرے جیسے دوسری مزارات کے اوپر تمام عمل کیے جاتے ہیں وہی تمام عمل اس فردی مزار کے اوپر کیے جائے تو کیا حضور جائز ہے کہ ایسی صورت میں اس کو مزار بنایا جا سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے برجستہ جواب یہ فرمایا کہ عام جو قبور ہے عام جو مزارات ہے ان مزارات جیسا فرضی مزار کے اوپر کرنا یہ حرام ہے حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ مزارات کے اوپر عورتوں کو جانا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مزارات کے اوپر کیا مسجدوں کے اندر بھی عورتوں کو آنا جائز ہے؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت نے بدعات کو شروع نہیں کیا ہے بلکہ بدعات کے اوپر اپنے قلم کو اٹھا کر کے تمام لوگوں کے منہ کو بند کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں چیز کیا فلاں چیز کیا نہیں بلکہ جب ان کی تحریر کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو حال نہیں نظر آتا ہے کہ وادی رضا کس کو ہے ہمالیہ رضا کا ہے اس سمت کے لیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور وہ جو لکھا ہے تو ان کے دین پر جو کچھ نہیں میں وہ تنہا رہا ہے۔